اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ جل مجدہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس رب العزت نے ہمیں اپنے گھر میں حاضری کی توفیق مرحمت فرمائی۔ آج جس موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے وہ ہے مقام والدین۔ حقوق العباد میں سب سے اولین درجہ جن ہستیوں کا ہے وہ والدین ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد جن کا مقام آتا ہے وہ والدین کا آتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، اللہ آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو گے۔ عبادت خدا کے بعد جو پہلا کام بتایا ہے وہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ جو والدین کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرتا گویا وہ عبادت خدا نہیں کرتا۔ انشکر لی ولوالدیک، اللہ فرماتے ہیں میرے شکر گزار بنو اور اپنے والدین کے، اور اگر کوئی خدا کا شکر ادا کرے والدین کا شکر ادا نہ کرے تو اللہ اپنا شکر بھی اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا۔ اور میرے نبی مکرم نے یہاں تک فرما دیا اس کی جو سزا ہے جو والدین کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرتا، فرمایا یہ لوگ ہیں کہ جو جنت میں جانا تو کجا جنت کی خوشبو بھی سونگھنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ فرمایا پہلا طبقہ وہ ہے جو متکبر ہے، دوسرا طبقہ ہے جو زانی ہے، تیسرا طبقہ ہے جو والدین کا نافرمان ہے، اور چوتھا طبقہ ہے جو قطع تعلقی کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا میل جول نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا برتاؤ نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، رشتہ داروں کے ساتھ اس کا حسن سلوک نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس شخص سے بدتر کوئی اور نہیں ہو سکتا جس کی عادات کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں، اس سے بڑھ کر بدترین شخص کوئی نہیں ہے جس کے اخلاق سے لوگ اس کا ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ وہ اتنا بد اخلاق آدمی ہے، بد زبان آدمی ہے، بد کلام آدمی ہے۔ تو بے شمار لوگ ہیں کہ جو ایسے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں یار دفع کرو، اس کو تو بات ہی کرنا نہیں آتی، یہ تو بدتمیز آدمی ہے۔ تو آقا نے فرمایا اس سے بدتر شخص کوئی نہیں ہے معاشرے کے اندر جس کی عادات کی وجہ سے لوگ اس سے قطع تعلقی کر لیں۔ تو فرمایا اور چوتھا طبقہ ہے والدین کا نافرمان، متکبر، زانی، قطع تعلقی کرنے والا اور والدین کا نافرمان۔ یہ چار قسم کے طبقات ہیں کہ جن کے بارے میں فرمایا کہ جنت میں جانا تو کجا جنت کی خوشبو بھی سونگھنے کے قابل نہیں ہوگی جو 1000 برس کے فاصلے سے سونگھی جا سکتی ہے، تو یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو فرمایا اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، والدین کے ساتھ بھلا کرو، احسان کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اور اگر تمہارے سامنے دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو او کلاہما فلا تقل لہما اف، ان کو اوہ تک نہ کہو، اف کا معنی اوہ تک نہ کہو، ولا تنہرہما، انہیں ڈانٹو مت، انہیں جھڑکو مت، وقل لہما قولا کریما، جب بھی ان سے بات کرو ادب سے کرو، محبت بھری بات کرو۔ ہمیں غصہ آ جاتا ہے کہ اگر والدین کو کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو یا ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہ ہوں، وہ ضد کر رہے ہوں تو ہمیں غصہ آتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں یہ تو جائز ہے غصہ، وہ مان کیوں نہیں رہے،
بڑھاپے کا ذکر اس لیے کیا کہ بڑھاپے میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہی حرکتیں ہوتی ہیں جو بچپن میں ہوتی ہیں، بات بات پر ضد کرنا، بات کو بار بار دہرانا اور بات کی بار بار سمجھ نہ آنا، جیسے بچوں کو نہیں آتی، تو ویسے بڑھاپے میں بھی ایسے ہی انسان کا عقل کمزور ہو جاتا ہے۔ آپ 40 سال کے بعد 50 سال کے بعد یادداشت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، جو پہلے کبھی بھولتی نہیں تھی، بعد میں انسان کہتا ہے مجھے یاد نہیں رہتا، تو یہ آہستہ آہستہ پھر کمزور ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو خصوصاً بڑھاپے کا ذکر کیا کہ جوانی میں تو تم ادب کرتے ہو، چونکہ تمہیں ان سے لالچ ہوتا ہے، مطلب ہوتا ہے، لالچ ہوتا ہے، مفاد ہوتا ہے، وہ تو پالتے ہیں تمہیں کھلاتے ہیں، تمہیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، تم بیمار پڑ جاؤ تو ان کو ٹینشن ہو جاتی ہے، وہ سارا کچھ کرتا ہے، تو اس کے بدلے میں اگر تم کر رہے ہو تو یہ کیا ہوا؟ مزہ ہے کہ جب وہ تمہیں کچھ فائدہ نہ پہنچا سکیں اور تم پھر ان کی مدد کرو اور ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ اس لیے کہا اف بھی نہ کہو بڑھاپے میں، اس کا مطلب جوانی میں کہہ سکتے ہیں، جو بڑھاپے میں تو وہ نہیں نہ دے رہا ہوتا، وہ کھلا نہیں رہا ہوتا، والد یا والدہ نہیں کھلا رہے ہوتے، نہیں دے رہے ہوتے، تو جب وہ اس حال میں ہیں کہ جب وہ تمہیں فائدہ نہیں پہنچا رہے تو اس وقت بھی تمہیں اف کہنے کی اجازت نہیں، تو جب تمہیں فائدہ پہنچا رہے ہیں تو اس وقت تمہیں اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی جوانی میں بھی ایسی بات کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ ایک رشتہ ایسا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اس کا درجہ آتا ہے، اور اگر وہ تمہیں کفر اور شرک کی طرف راغب کریں تو پھر ان کی اطاعت کرنے کی اجازت نہیں، باقی ہر کام میں جو وہ کہیں وہ کرنا پڑے گا، خلاف شرع کام کرنے کی اجازت نہیں ان کے کہنے پر، شریعت کی حدود میں رہ کر جو وہ کریں وہ کرنا پڑے گا۔ اس لیے فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان دونوں کے لیے عاجزی اور انکساری کے بازو جھکائے رکھو، یعنی جھک کے ملو، عاجز بنو، ان کے سامنے خود کو بڑا نہ سمجھو، نہ کہو، اگرچہ تم کسی بڑے رتبے پر فیض ہو گئے ہو، کوئی بڑے جہو منصب پر فیض ہو گئے ہو، تم اے سی ڈی سی ایم پی اے ایم ایل اے وزیر اعظم صدر تک پہنچ جاؤ، والدین جب بھی ملیں انہیں تم پر لازم ہے کہ جھک کے ملا جائے، وہ اب بھی تم سے منصب زیادہ رکھتے ہیں، ان کا مقام زیادہ ہے، اور اس وقت بھی یہ تمہیں کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ میں تو اس منصب میں ہوں، اب مجھے کچھ استثناء حاصل ہے، نہیں، کوئی استثناء حاصل نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ، وقت کے بہت بڑے امام، خلیفہ وقت، جن کو ترلے کرتا رہا کہ یہ چیف جسٹس بن جاؤ، ترلے کرتا رہا چیف جسٹس بن جاؤ، اور وہ نہیں مانے، دشمنی پھر یہ بنی اپنا امام اعظم کے ساتھ کہ وہ بات نہیں مانی انہوں نے، تو پھر انہوں نے قید خانے میں ڈال دیا اور پھر تشدد کیا، حتیٰ کہ آپ کا جنازہ جیل سے نکلا امام اعظم کا۔ پرابلم یہ تھا کہ یہ عہدہ قبول نہیں کر رہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا، امام احمد بن حنبل کا نکلا، امام مالک کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا، امام شافعی، سبھی ائمہ کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی تھی؟ ان کی بادشاہت کو خطرہ ہوتا تھا عوام الناس سے، اس لیے وہ علماء کو اپنے ساتھ ملاتے تھے کہ جب ہماری ملوکیت کو خطرہ ہو تو یہ لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے، ہماری تعریفیں کریں گے، تو پھر عوام ان کو فالو کرتی ہے، جب عوام ان کو فالو کرے گی اور یہ ہمیں کریں گے تو پھر ہمارے اقتدار کو استحکام ملے گا۔ یہی ملوکیت تب تھی، یہی ملوکیت آج ہے۔ کوئی ایک پارٹی بھی مجھے بتائیں جو مولویوں کے ساتھ نہ ملا کر چلتی ہو۔ وزیر مذہبی امور یہ کیوں رکھی ہے وزارت؟ اسی لیے تو رکھی ہوئی ہے۔ مذہبی امور، کوئی ہے مذہبی امور یہاں پہ؟ اس ملک میں کوئی مذہبی کام ہے ہماری ریاست کے اندر جو آتا ہے تو مذہبی امور کی وزارت کا ہے کی ہے، جسٹ اس لیے تاکہ کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ ملایا جائے، کوئی ہمارے خلاف ہو تو وہ ہماری تطہیر کے فتوے تو دے، ہماری دیانتداری کا بتائے تو صحیح، ہمارے گیت تو گائے، تو جب
وہ عوام کے سامنے، عوام چونکہ علماء کو سنتی ہے، انبیاء کی وارث سمجھتی ہے، تو جب ان کی زبانی سنے گی، بھٹو کچھ سیکولر کہا جاتا تو کوثر نیازی ساتھ نہیں تھا، وزیر نہیں تھا سر، پیش نہیں تھا. اس کے بعد پھر علماء نے فضل الرحمان کو ساتھ نہیں رکھا، بے نظیر نے اب بھی ساتھ نہیں، ورنہ کیا وہ اسلام کی خدمت کر رہا ہے. چلیں کوئی مسئلہ بتا دیں، اتنی دیر وہ اقتدار میں رہا، کسی نہ کسی حوالے سے کوئی ایک کام بتا دیں جو اسلام کا کیا اس نے، جو عوام کا کیا اس نے. اس کے علاوہ دیگر مولوی جتنے بھی اقتدار میں رہے، کسی نے کوئی کارکردگی دکھائی ہو، کوئی عوام کے لیے، کوئی اسلام کے لیے، کوئی مذہبی امور کے لیے کسی ایک مولوی کا اقتدار میں رہ کر کوئی کارکردگی ہو تو سامنے لائی جائے، ٹکے کی بھی نہیں، سوائے اس کے کہ وہ بورڈ پہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ لکھوا دیے بس وزیر بننے کے بعد کسی مذہبی وزیر نے. اس کے علاوہ کوئی اور خدمات. ان کی اپنے محکمے میں بھی اسی طرح بددیانتی چلتی رہی، اسی طرح کرپشن چلتی رہی، جو مذہبی امور کے ہوتے تھے یا اوقاف کے ہوتے تھے، یہ تو سارا کچھ چلتا رہا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کہاں سے بات چلی. امام اعظم ابو حنیفہ یعنی اس پائے کے عالم ہے، اس پائے کے اسکالر ہیں. آج لاکھوں لوگ ان کے اقتدا کرنے والے ہیں، کروڑوں، بلکہ وقت کے بڑے بڑے امام ان کو مانتے ہیں. تو ان کی والدہ کہتی ہے ابو حنیفہ مجھے فلاں مولوی صاحب کے پاس لے چل، میں نے ان سے مسئلہ پوچھنا ہے، میں نے ان سے مسئلہ پوچھنا ہے. تو امام اعظم نے نہیں کہا کہ امی جان میں بتا دیتا ہوں آپ پوچھیں. ہو سکتا ہے وہ ان سے پوچھ کر بتاتا ہو، بتانے والا ہو، وہ ان کا مقتدی ہو، وہ ان کو فالو کرنے والا ہو، لیکن نہیں، ماں کی نظر میں بیٹا تو پھر وہ نہیں نہ ہوتا، وہ تو بیٹا ہوتا ہے. تو دوسرے کا پھر ایک بھرم ہوتا ہے، تو یا ایک ذہن بنا ہوتا ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ اس سے میں مطمئن ہوتا ہوں. کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی مسئلہ میں فلاں سے پوچھتا ہوں تو میں مطمئن ہوتا ہوں. تو وہ مطمئن. امام اعظم ابو حنیفہ نے سوارے کا انتظام کیا، اماں جان کو لے کر گئے اور ان سے مسئلہ پوچھوایا، پھر واپس لے کر آئے. تو مقصد ہے کہ اس حال میں بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں خود جو ہوں، یہ خود جو کہنا ہے یا میں جو ہے یہ والدین کے سامنے نہیں چلتی. جناح الذل من الرحمہ، اپنے آپ کو عاجز بنا کر پیش کرو ان کے سامنے، بڑا بننے کی اجازت نہیں ہے ان کے سامنے. من الرحمہ، اور وہ رحمت بھرے انداز کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ عاجز بنو، ہاتھ بھی چومو، جھکو بھی، لیکن تلخ لہجے سے نہیں، نرم لہجے سے. اس لیے کہا من الرحمہ، رحمت سے، پیار سے، محبت سے پیش آئیے گا. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور کہو اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے بچپن پر مجھ پر رحم فرمایا. ان کو ایسے پال جیسے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا. یہ دعا بھی کرو ان کے لیے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، وہ بھی دعا آ گئی والدین کے لیے. تو والدین کا مقام، ان کی عظمت، ان کی رفت، ان کی شان، ان کا درجہ، ان کا کمال، انبیاء کے بعد، اللہ اور اس کے رسول کے بعد اولاد پر آ گیا ہے. اور اس میں ایک بات اور ذہن نشین کرنے والی ہے کہ مت ذہن میں رکھیں کہ وہ نیکوکار ولیہ ماں باپ کا مقام ہے. نہیں، اولاد کے لیے جو خدمت نیکوکار ماں باپ کی کرنے سے اجر ملتا ہے، وہی گناہ گار ماں باپ کی خدمت کرنے سے بھی اجر ملتا ہے. ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. حتیٰ کہ علماء نے لکھا اگر وہ خلاف شرع کوئی کام کر لیں تو آپ کو پھر بھی ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی اجازت نہیں. ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، آپ پھر بھی ان کے ساتھ ادب سے پیش آؤ. حضرت اسماء بنت ابی بکر کی والدہ آئی تھی نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ وہ مشرکہ ہے، تو کیا مجھ پر لازم ہے ان کی خدمت یا ادب و احترام کرنا؟ فرمایا اگرچہ وہ مشرکہ ہے، تم پر لازم ہے کہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو. پھر مشرک ہونے سے بڑھ کر خلاف شرع کام اور کیا ہو سکتا ہے؟ ابو سفیان کے ساتھ بھی وہ تو پھر بیوی. تو بے شمار ایسے صحابہ کے یہاں واقعات ملتے ہیں. اور بلکہ یہاں تک علماء نے لکھا ہے یہ
باہر کی دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک گھر میں کئی مسلمان بھی ہیں، کئی یہودی بھی، کئی عیسائی بھی، ایسا چلتا ہے وہاں تو. ہمارے یہاں تو شکر الحمدللہ کہ ایک ہی مذہب سے، ایک ہی فرقے سے تعلق رکھنے والے ایک ہی مسلک سے ایک گھر میں ہوتے ہیں. تو وہاں تو چلتا ہے. اگر ایک عیسائی فیملی تھی تو کوئی متاثر ہو کر بیٹا مسلمان ہو گیا ہے، یا کوئی یہودی ہو گیا ہے، یا کوئی 100 ہو سکتا ہے نا جی. تو فرمایا کہ اگر والدین مشرک ہوں اور اولاد مسلمان ہو گئی ہو تو والدین کہیں کہ ہمیں بت خانے یا مندر یا گرجے یا جہاں بھی چھوڑ کے آؤ، تو اب نہیں جانا. لیکن اگر گرجے میں ہوں اور کال کریں کہ ہمیں یہاں سے لے کر جاؤ گھر، تو پھر لازم ہے کہ ان کو لے کر آؤ، کیونکہ ان کو لے کر جانا یہ خلاف شرع ہے، وہاں سے لانا یہ تمہارا حسن سلوک ہے. اس حد تک حکم ہے کہ ان کے ساتھ بلند آواز سے بات کرنے کی بھی اجازت نہیں. یہ جو کہا وقفض لہما جناح الذل من الرحمہ، عاجزی کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ بات کرو. ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اونچی آواز سے نہیں، ڈانٹ کر بات نہیں کرنی. وقل لہما قولا کریما، اچھے الفاظ کا چناؤ کر کے ان سے بات کرنی. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی نے پیار سے، محبت سے اپنے والدین کا چہرہ دیکھا، اللہ ان کو مقبول حج کا ثواب عطا کر سکتا ہے. خوش ہو کے دیکھا. اور فرمایا اگر تم رات کے وقت ان کے پاس بیٹھ کر ایسی باتیں کرو جیسے تمہاری باتیں سن کر وہ خوش ہو جائیں، مسکرا پڑیں، فرمایا اللہ جہاد کا ثواب عطا فرماتا ہے. ایسی باتیں. ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی حج پر جانے، جہاد پر جانے کی اجازت نہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تمہارے والدین ہیں؟ اس نے کہا ہاں. فرمایا جا ان کی خدمت کر، تمہیں جہاد کا ثواب مل جائے گا. تو حضور سے پوچھا گیا کہ کون سے اعمال ہیں جو سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہیں؟ فرمایا وقت پر نماز پڑھنا، فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اور تیسری چیز فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یہ چیزیں ہیں جو اللہ کو پسند ہے. دعا ہے اللہ جل مجدہ ہمارے والدین پر لطف و کرم فرمائے، جس کے دنیا سے پردہ کر کے ان کی بخشش فرمائے، جو حیات ہیں اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.